یہ ہے وقت میڈیا۔ اتر پردیش کے ضلع پیلی بھیت کے قصبہ بیسل پور میں 26 اکتوبر 2023 کو ایک عظیم الشان مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر استاذ شاعر فیضان علی خان فیضان کے مجموعہ کلام پرواز فیضان کا اجرا مہمان خصوصی محترمہ دیویا پی گنگوار راشٹریہ سچیو سماجوادی پارٹی مہیلا سبھا کے دستے مبارک سے کیا گیا۔ صدر مشاعرہ رہے مشہور و معروف شاعر وسیم مینائی شاہجہاں پوری۔ مشاعرہ زیر سرپرستی رہا ڈاکٹر افتخار احمد قادری عرف الف ناظم اسسٹنٹ پروفیسر۔ مشاعرے کے مہمان ذی وقار رہے چودھری پردیپ ایس پٹیل میرٹھ۔ مشاعرے کے آرگنائزر اور کنوینر رہے بیسل پور کی ہر دل عزیز شخصیت مہمان نواز بزرگ استاذ شاعر فیضان علی خان فیضان۔ مشاعرے کی خوبصورت نظامت کی نوجوان ناظم مشاعرہ و شاعر ڈاکٹر ہلال بدایونی صاحب نے کام وہ غیر ضروری ہیں جو سب کرتے ہیں، کام وہ غیر ضروری ہیں جو سب کرتے ہیں، اور ہم کچھ نہیں کرتے ہیں غصب کرتے ہیں۔ کام وہ غیر ضروری ہے جو سب کرتے ہیں، اور ہم کچھ نہیں کرتے ہیں غضب کرتے ہیں۔ آپ کی نظروں میں سورج کی ہے جتنی عزت، آپ کی نظروں میں سورج کی ہے جتنی عزت، ہم چراغوں کا بھی اتنا ہی ادب کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، بہت دیر سے جو مشاعرے کی دیگر رسومات تھیں آپ نے دیکھیں، اپنی دعاؤں سے بھی نوازا، آپ شامل بھی رہے۔ آپ کے صبر کو بھی میں سلام کرتا ہوں کہ بہت دیر سے آپ منتظر تھے کہ مشاعرے کا آغاز ہو۔ وہ لمحات آ چکے ہیں، جو بھی انتشار تھا اس مجمع میں، اب اسی طرح سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تمامی سامعین اسی طرح سے بیٹھ جائیں جس طرح سے ایک ادبی محفل کو سماعت کیا جاتا ہے۔ آج کا یہ عظیم الشان کل ہند مشاعرہ بسلسلہ رسم اجرا پرواز سخن، جس کی رسم محترمہ دیویا پی گنگوار صاحبہ کے مبارک ہاتھوں سے منعقد ہوئی۔ اس مشاعرے کے صدر ذی وقار محترم المقام وسیم مینائی صاحب قبلہ، مہمان خصوصی محترمہ دیویا پی گنگوار صاحبہ، مہمان ذی وقار چودھری پردیپ ایس پٹیل صاحب، سرپرست جناب ڈاکٹر افتخار احمد قادری الف ناظم صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر راجکی مہیلا مہاودیالیہ رامپور، محترمہ روبی طاہر صاحبہ، محترمہ رضیہ پروین صاحبہ، محترم ریحان فیضان صاحب، دیگر منتظمین، مجھ سے قبل گفتگو کر رہے میرے بڑے ہی عزیز محترم شفیق برکاتی صاحب، دیگر مہمانان، معزز سامعین، السلام علیکم۔ حضرات، مشاعرے کا آغاز ہے۔ یہ میری کم نصیبی ہے کہ بیسل پور میں پہلی میری حاضری، مجھے بہت پہلے آنا چاہیے تھا۔ بہرحال جب سے بات ہوئی فیضان صاحب سے تو مجھے ان سے گفتگو کر کے یہی احساس ہوتا رہا کہ اتنی شفقت کا، اتنی محبت کی ان سے گفتگو رہی کہ مجھے یہی احساس ہوا کہ بیسل پور کوئی دوسرا شہر نہیں بلکہ یہ میرا اپنا گھر ہے۔ اور وہ یقین جانتے ہیں بلکہ گواہ ہے کہ جب انہوں نے قریب 2-2.5 مہینے پہلے اس مشاعرے کے لیے مدعو کیا تو صرف اور صرف مجھے اس مشاعرے کی تاریخ یاد رہی، باقی انہوں نے کیا کہا میں نے کچھ نہیں سنا۔ 26 نومبر جو انہوں نے بات کہی کہ ایسے مشاعرہ ہے اور میری بڑی خواہش ہے کہ اس مشاعرے میں آپ کی شرکت ہو، تو اس وعدے کی تکمیل کے لیے میں حاضر ہوا، مگر جتنی تعریفیں بیسل پور والوں کی فیضان صاحب کے حوالے سے مجھ تک پہنچی ہیں یا مختلف حوالوں سے جو بیسل پور والوں کو جانتا ہوں، بہت سے عزیز و اقارب بھی ہیں اس شہر میں، تو میں چاہتا ہوں کہ مشاعرے کے اختتام تک اسی محبت و خلوص کا ثبوت آپ لوگ دیں گے۔ میں 4 مصرے جس انداز میں مشاعرہ شروع کرتا ہوں وہ 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں جس سے مجھے یہ احساس ہو جائے کہ بیسل پور کے تمام حضرات جو یہاں موجود ہیں وہ پوری طرح سے بیدار ہیں مشاعرے کو سماعت کرنے کے لیے، اور آپ کو یہ بھی احساس ہو جائے کہ میں بھی
بھی اوریجنل بلایا گیا ہوں۔ بہرحال وہ 4 مصرے آپ کی ذہین سماعتوں تک پہنچا دوں کہ دہلیز پہ رکھ دی ہے کسی شخص نے آنکھیں، دہلیز پہ رکھ دی ہے کسی شخص نے آنکھیں، روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا۔ دہلیز پہ رکھ دی ہے کسی شخص نے آنکھیں، روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا، بس تم میری آواز سے آواز ملا دو، پھر دیکھنا اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا۔ بس تم میری آواز سے آواز ملا دو، پھر دیکھنا اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا۔ بہت بہت شکریہ دوستوں، جو توقع تھی مجھے، جو امیدیں تھیں بیسل پور والوں سے جو وابستگی تھی، اس کا مکمل ثبوت پیش کیا۔ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ محترم فیضان صاحب کے حوالے سے بہت سی گفتگو ہوئی، کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کا چمکدار اور نورانی چہرہ ان کی تمام خصوصیات آپ تک پہنچا رہا ہے اور بتا بھی رہا ہے۔ میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا کرے اور ان کا سایہ تا دیر اس بستی پر، ان کی فیملی پر رکھے۔ بات سیاست کی ہو، محترمہ دیویا گنگوار صاحبہ بھی یہاں تشریف فرما ہے، اور میری یہ امید بھی ہے کہ آپ تا دیر اس مشاعرے میں تشریف رکھیں گی، کیونکہ بیسل پور والوں نے آپ سے جو بے پناہ محبت کی ہے، محترم فیضان صاحب کے توسل سے جو محبتیں آپ تک پہنچی ہیں، اور بلکہ یہ کہوں کہ میں نے کتاب میں پڑھا بھی کہ کچھ کمیاں رہ گئیں کہ جو خواب تھا فیضان صاحب کا وہ مکمل نہیں ہو سکا، مگر مجھے امید ہے کہ آج آپ جو ایک کثیر تعداد میں محبت رکھنے والے تمام سامعین موجود ہیں تو خواب بھی یقیناً مکمل ہوگا، کیونکہ فیضان صاحب نے ہمیشہ اس سیاست کی حمایت کی ہے، اس سیاست کی طرفداری کی ہے جو سیاست انسانیت کی طرف جاتی ہو۔ محترم فیضان صاحب نے جب محترمہ دیویا گنگوار صاحبہ کی شخصیت پر نظر ڈالی تو یہ یقین بھی کیا اور یہ احساس بھی کیا، یہ اعتماد بھی کیا کہ واقعی ہم اس سیاست کی جانب چلیں گے جو ہمیں انسانیت کی راہ دکھاتی ہو، جو بھلائی کی راہ دکھاتی ہو، جو ہمدردی کی راہ دکھاتی ہو۔ میں کچھ نثر میں نہیں کہنا چاہتا، 4 مصرے یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ سیاست کو برائی سے بچانا چاہتے ہیں ہم، سیاست کو برائی سے بچانا چاہتے ہیں ہم، جو ممکن ہی نہیں وہ کر دکھانا چاہتے ہیں ہم، سیاست کو برائی سے بچانا چاہتے ہیں ہم، جو ممکن ہی نہیں وہ کر دکھانا چاہتے ہیں ہم، ہمیں اخلاق کی دولت سے مالا مال کر مولا امیری کیا ہے دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں ہم، امیری کیا ہے دنیا کو امیری کیا ہے دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں ہم۔ اور دوسرا جو بھی آپ نے عرض حال جو اظہار زندگی آپ نے پیش کیا فیضان صاحب نے، اور کتاب کے حوالے سے جو میں نے جانا تو اس میں یہ بھی حقیقت سامنے آئی کہ آپ نے جہاں بھی تعلقات رکھے بڑے دیرینہ تعلقات دیویا صاحبہ سے، محترم پردیپ صاحب سے آپ کے رہے، اور بھی کچھ سیاسی رہنماؤں کا ذکر رہا، مگر اس طرح سے رہے کبھی بھی اس میں خود غرضی یا کوئی اپنا ذاتی مفاد کے لیے نہیں، بلکہ اہل بیسل پور والوں کی ترقی کے لیے، اس قوم کی خدمت کے لیے ہمیشہ انہوں نے سیاسی رہنماؤں سے دوستی بھی رکھی۔ بے غرض ہو کر ملے جس سے ملے، بے غرض ہو کر ملے جس سے ملے، جس کو چاہا اس سے چاہا کچھ نہیں، جس کو چاہا اس سے چاہا کچھ نہیں۔ اور جو انہوں نے ایک ایمانداری اور وفاداری کا جو ثبوت فیضان صاحب کی شخصیت میں ملتا ہے وہ کئی حوالوں سے اس کتاب میں ذکر ہے، آج اس کا رسم اجرا ہوا ہے۔ وہ کتاب جلد از جلد آپ سب کے ہاتھوں تک پہنچے گی، آپ سب بھی ان تمام واقعات سے واقف ہوں گے جو ایمانداری اور جو وفاداری محترم فیضان علی خان فیضان صاحب کی شخصیت میں شامل ہے۔ وہ مختصر میں یوں کہی جا سکتی ہے کہ عداوت ہے تو ہو لیکن ریاکاری نہیں ہوگی، عداوت ہے تو ہو لیکن ریاکاری نہیں ہوگی، کوئی کچھ بھی کہے مجھ سے طرفداری نہیں ہوگی، وہ جن کے ساتھ ایک تھالی میں کھانا کھا چکا ہوں میں، وہ جن کے ساتھ ایک تھالی میں کھانا کھا چکا ہوں میں، کسی قیمت پہ ان کے ساتھ غداری نہیں ہوگی، وہ جن کے ساتھ ایک تھالی میں کھانا کھا چکا ہوں میں، کسی قیمت پہ ان کے ساتھ غداری نہیں ہوگی۔ ان کی یہاں اہلیہ بھی تشریف
فرما ہے. اور دیکھیے بڑی حقیقت کی بات ہے کہ آج کا زمانہ یہ ہے فیضان صاحب کہ جو شادی شدہ ہیں وہ بھی کنوارے بنے رہنا محسوس کرتے ہیں. آپ کی ہمت کو سلام, آپ کی صداقت کو سلام کہ آپ نے اپنی زندگی میں 3 شادیاں کی, مگر ان کا ذکر بڑی خوشدلی سے, بڑی صداقت سے, بڑی شجاعت سے, وہ تمام وجوہات کے ساتھ آپ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے. اور ان 3 شادیوں کے ساتھ ایک بہت ادھوری سی نامکمل ہائی اسکول میں آپ کے ایک لو اسٹوری بھی رہی, اس کا بھی ذکر کیا ہے. اور جو شعر آپ نے پڑھے اس سے آپ کے جذبات کا احساس آپ کو ہو گیا ہوگا. بہرحال ہم سب کی بے پناہ دعائیں ان کے ساتھ ہیں. یہ مشاعرہ آج یہ اردو کی خاص محفل, میں بہت دیر آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں مگر وقت کا مجھے لحاظ ہے. پوری رات آپ سے میری گفتگو رہے گی, آپ کا میرا رابطہ رہے گا. صرف 4 مصرے میں پڑھنا چاہتا ہوں جیسا کہ قومی یکجہتی کا حوالہ ہے. محترمہ دیویا صاحبہ, محترم پردیپ صاحب اور دیگر جو مہمانان ہمارے سالک رام صاحب, توتا رام صاحب, یہ تمام حضرات جو یہاں تشریف فرما ہے, میں 4 مصرے پڑھ کے چاہتا ہوں کہ اس مشاعرے کا آغاز ہو جائے کہ ایک جگہ سب مل بیٹھیں تو ہر مشکل آسان بنے. اور ان 4 مصروں سے احساس کرائی گیا کہ واقعی آپ تیار ہیں اہل بیسل پور والے مشاعرے کو سماعت کرنے کے لیے. ایک جگہ سب مل بیٹھیں تو ہر مشکل آسان بنے, ساری دنیا میں پھر اپنی ایک الگ پہچان بنے. ایک جگہ سب مل بیٹھیں تو ہر مشکل آسان بنے, ساری دنیا میں پھر اپنی ایک الگ پہچان بنے. اور چوٹ اگر ہندو کو لگے تو درد مسلمانوں کو ہو, چوٹ اگر ہندو کو لگے تو درد مسلمانوں کو ہو. ہم لوگوں کی خواہش ہے کہ ایسا ہندوستان بنے, ہم لوگوں کی خواہش ہے کہ ایسا ہندوستان بنے. اور ایسے ہندوستان کی تعبیر, ایسے ہندوستان کی تعمیر آج بیسل پور کی اس ادبی محفل سے شروع کی گئی ہے. مجھے امید ہے کہ بیسل پور کا یہ پیغام وقت میڈیا کے حوالے سے جو محترم شفیق خان صاحب اس مشاعرے کو کور کر رہے ہیں پوری اردو دنیا تک پہنچے گا. اور پورے دنیا کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ اے دنیا والوں, تم نفرتوں میں الجھے ہوئے ہو, آؤ میرے ہندوستان کے شہر بیسل پور کی جانب, جہاں کی رات میں محبتوں کی گفتگو ہو رہی ہے, جہاں ہندو اور مسلمان اس طرح سے بیٹھ کر ایک مشاعرہ, ایک ادبی محفل, ایک محبت کی محفل کو سماعت کر رہے ہیں جیسے گلشن میں 2 الگ الگ رنگوں کے پھول آپس میں مل کر مہک دیا کرتے ہیں. تو آئیے دوستو یہاں سے اس مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں. میں شفیق خان, وقت میڈیا کے لیے ضلع پیلی بھیت کے بیسل پور سے.